اب مختصر میں آپ کو محققین نے کیا اس پر تحقیق کی ہے، چند جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جدید عالم دین ہیں عرب علماء کے، انہوں نے اپنی مشکات کے اندر تحقیق و تخریج مشکات حدیث نمبر 849 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو جہاں شرح سنہ کے حوالے سے صاحب مشکات اس کو لائے ہیں اپنی مشکات میں، وہاں حکم نیچے لگایا ہے صحیح۔ اور اس کی شاہد میں ابن ماجہ کی بھی روایت ابن عمر والی لائے ہیں، جس میں لیلۃ الجمعہ کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن مغرب میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنے کا ذکر ہے ابن ماجہ کی روایت میں، اس کو بھی ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح عرب علماء کی جو آج مشہور کتاب ہے مرتب کردہ، جس میں 60 مسائل فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے 60 مسئلے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 34 میں باقاعدہ انہوں نے ہیڈ لائن باندھی، سرخی باندھی اوپر کہ جمعے کے دن کون کون سے عمل کرنے چاہیے، اور پھر اس کے تحت حضرت جابر بن سمورہ کی اسی حدیث کو پیش کر کے اس پر عمل کو ثابت کیا۔ گویا علماء عرب بھی، وہ بھی آج اس کو قابل عمل گردان رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں آج اس کا انکار ہو رہا ہے۔ صاف انہوں نے لکھا ہے، ہیڈ لائن کیا باندھا، ما یقرأ فی صلاۃ المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، یہ ان کی سرخی ہے، بڑے بڑی ہیڈ لائن انہوں نے باندھی ہے کہ جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر یہی حدیث لائے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ کی عادت تھی کہ مغرب میں سورہ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھتے تھے، اور عشاء میں جمعہ اور منافقون، اور ابن حبان کے حوالے سے ہی انہوں نے بیان کیا، دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 میں۔ آج کے بڑے جید عالم عرب کے، وہ ایک سوال کے جواب میں شیخ ابو محمد عبدالعزیز السمان جمعے کے خاص اعمال گناتے ہوئے جو ہے جواب دیتے ہیں، اور اس میں 18واں عمل جو ہے انہوں نے گنایا، الثامن عشر یستحب فی مغرب لیلۃ الجمعۃ قراءۃ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد، ولما ورد عن جابر بن سمرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، رواه الشرح السنة۔ دیکھیں ان کی کتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية، ابو محمد عبدالعزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان، صفحہ نمبر 228 میں جو ہے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا کہ مستحب یہی ہے کہ جمعے کی رات مغرب میں یہ صورتیں پڑھی جائیں۔ اسی طرح سے شیخ ابو ایاس محمود بن عبد اللطیف وعیزہ، یہ اپنی کتاب الجامع الاحکام الصلاۃ، یہ بھی جید علماء میں سے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 میں اس روایت کو نماز میں کم از کم قرات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز میں یہ قرات کرنی چاہیے اس طرح کی صورتیں۔ اسی طرح مراق الفلاح میں جلد نمبر 155 میں مغرب میں کیا پڑھنا چاہیے اس پر یہ حدیث لائے ہیں اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بہت سارے علماء اسلام نے جو ہے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور محققین اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہی سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نیٹ میں جو ہے اسلام سوال جواب میں شیخ صالح المنجد، مشہور عالم دین جید عرب علماء میں سے ہیں، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں ان آثار کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے رجال کو ثقہ اور صدوق قرار دے کر کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت ثقہ تابعی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فعل صحابہ یا تابعین سے ثابت ہو جائے تو وہ معتبر مانا جائے گا، یعنی اس سے دلیل لی جائے گی، اور اس پر عمل کرنے والے پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ میں امام احمد کا بن حنبل کا اثر بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کرو عمل اس پر۔ لہذا خود آج کے جید علماء کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اس پر عمل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔